السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ اللیل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، لام پہ تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اذا کے بعد ذال کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہمیں 2 کاؤنٹس کھینچنا ہے۔ یغشا کے آخر میں یہ کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم 2 کاؤنٹس کھینچ کر وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا یغشا، والنہار، نون مشدد تشدید والا جو نون ہے اس پر غنہ کیا جاتا ہے۔ ہا کے بعد الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹس کھینچیں گے۔ اذا تجلی، اذا کے اندر بھی جو ذال کے بعد الف ہے یہ الف مدہ ہے، اس کو بھی ہمیں 2 کاؤنٹس کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تجلی کے آخر میں کھڑا زبر ہے، کھینچ کے وقف ہوگا۔ والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر، خا بھی ہیوی لیٹر ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اور قوف بھی، تو ان دونوں کا ہمیں موٹا پڑھنا ہے۔ ذکر، یہاں پر را اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، کاف کو موٹا نہیں پڑھیں گے، قوف کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، ذکر، ٹھیک ہے۔ خلق الذکر، کاف کا میں نے آپ کو بیچ میں اس لیے بتایا کہ باریک پڑھیں گے، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 حرف جہاں موٹے پڑھے جائیں تو بیچ کا حرف ہم سے موٹا ہو جاتا ہے، تو ہمیں کاف کو موٹا نہیں کرنا، قوف اور را پہ زبر ہے اس وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ والانثیٰ، یہاں نون ساکن پر اخفا کریں گے، ناک میں چھپا کر غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان سعیکم، نون مشدد جیسے پہلے یہاں نون مشدد میں غنہ تھا، یہاں بھی نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ سعیکم لشتی، کھینچ کے وقف کریں گے، آخر میں کھڑا زبر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، یہاں پر نون ساکن جو ہے یہاں پر ہم نے اخفا بھی نہیں کیا، غنہ بھی نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے یہاں ہم نے نون ساکن پر اخفا کیا تھا نا، یہاں اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آ گیا، تو جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی مطلب حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کیا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کا کوئی لفظ آ جائے تو وہاں اظہار کیا جاتا ہے، مطلب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بغیر غننے کے۔ تو ہم یہاں پڑھیں گے من اعطا، غنہ نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، واتقا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پر چھپا کے اخفا کیا تھا نا، انثا، تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں اظہار، اظہار کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ وصدق بالحسنی، دال پہ تشدید ہے، جس لفظ پہ تشدید ہو سختی کے ساتھ تھوڑا رک کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصدق، دال پہ تشدید ہے، تھوڑا سا رکیں گے۔ بالحسنی فسنیسرہ، دیکھیے یہاں پر 2 دفعہ سین آ رہا ہے تو ہمیں واضح کر کے پڑھنا ہے، اور دوسرے والے سین کے اوپر تشدید ہے تو ہمیں یہاں تھوڑا رکنا ہے۔ فسنیسرہ، ٹھیک ہے، للیسریٰ۔ بس آج کا سبق آیت نمبر 7 تک کر لیجئے، اب پورا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثی، ان سعیکم لشتی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔